الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، علامات قیامت پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ جمعۃ المبارک کا تیسرا خطبہ ہے۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا امت پر شفقت کرتے ہوئے، اور ان علامات کو محدثین کرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا، علامات صغرا اور علامات کبرا، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ تو قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، ان میں سے چند گزشتہ جمعات کے خطبوں میں عرض کر دی گئی۔ جو قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں
جن کو علامات کبریٰ کے نام سے محدثین یاد کرتے ہیں، ان میں امام مہدی کا ظہور اور ان کی پہچان بہت بڑی علامت ہے، اور یہ بات عقیدے کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی کے متعلق روایات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ امت کے سواد اعظم میں اہل علم کے بہت بڑے طبقے نے اسے عقیدے کے طور پر تسلیم کیا ہے اور اس کے انکار کو گمراہی قرار دیا۔ تو اس لیے امام مہدی کا آنا اور امت کی قیادت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کثیر ارشادات سے ثابت ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے کچھ تمہید گزشتہ جمعے عرض کی تھی، روایات کا خلاصہ یہ ہے، بہت ساری روایات ہیں اور ایک ایک روایت کو یہاں پر ذکر کیا جائے تو بہت طویل وقت لگتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب امت پر ان کے ارباب اقتدار لوگوں کی طرف سے سخت آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ زمین وسعت کے باوجود مسلمانوں پر تنگ کر دی جائے گی، تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب العالمین میری نسل میں سے، میری آل میں سے ایک مرد درویش کو، مرد کلندر کو اٹھائے گا اور وہ امت کی قیادت کا بیڑا اٹھائیں گے، اور جہاد کے ساتھ، یاد رکھنا یہ فتح کرامت کے ساتھ نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا کہ وہ بس نظر ڈالیں گے اور دنیا کو فتح کر دیں گے۔ جو مختلف روایات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی جد و جہد کے ساتھ، ان کے جہاد کے ساتھ پھر مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا جھنڈا بلند ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اصل دجال تو امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا، جو روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ مجسم دجال باقاعدہ اپنی ایک حیت اور شکل کے ساتھ جو شخص دجال آئے گا وہ امام مہدی کے بعد آئے گا، لیکن دجالیت اور دجالی فتنہ بہت پہلے آئے گا اور آ چکا ہے۔ اس وقت امت دجالی فتنے کی لپیٹ میں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ دجل، وہ دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں، دجل کہتے ہیں دھوکہ دہی کو، فریب کو، ملمہ سازی، باہر کچھ ہو اور اندر کچھ ہو، لیبل حسین ہو اور کام بدترین ہو۔ یہ ساری اس دجالی فتنے کی علامات ہوگی اور وہ اب ظاہر ہو چکی ہیں۔ امت مختلف قسم کے دجالی فتنوں کے لپیٹ میں ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ ان فتنوں کا شکار ہے۔ تو اس وقت ہمارے جو اکابر ہیں، جن کی قرآن و سنت پر بھی گہری نظر ہے اور عالمی حالات پر بھی بہت گہری نظر ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور بس ان قریب ہونے والا ہے۔ ان کا حقیقی وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اہل بصیرت کی رائے میں ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ دجالی فتنہ اس وقت اپنی جوانی پر ہے، شباب پر ہے۔ ملمہ سازی اور امت کو شکار کرنے کی اور امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی آئے دن نئی تدبیریں
سامنے آتی ہیں اور حسین لیبلوں میں، اور بسا اوقات اسلام کے حسین لیبل اور ان نعروں کے ساتھ امت کی روایات پر، امت کی اسلامی تعلیمات کو امت کے سینوں سے نکالنے کی ناپاک جسارتیں کی جاتی ہیں۔ نعرہ کچھ ہوگا اور بڑا حسین ہوگا اور مسلمان اس کا شکار ہوں گے، اور اندر خبث ہوگا۔ یہ فتنہ دجال کی علامت ہے۔ نعرہ ہوگا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات نافذ کریں گے، ان کا لایا ہوا قانون نافذ کریں گے، اور مدینہ منورہ کی طرز پر مملکت بنا دیں گے، لیکن کردار سے کچھ اور ظاہر ہوگا۔ یہ سب وہی چیز ہے۔ بہت ساری اس کی شکلیں ہیں جو اس وقت بدقسمتی سے ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو یہ دجالیت اس وقت دنیا اس کی لپیٹ میں، کافر تو ہوگی اس کے نمائندے، اس کا ہدف امت مسلمہ ہوگی، تو دجالی فتنے کی لپیٹ میں امت مسلمہ ہے۔ کافر تو پہلے ہی کافر ہے، اس کی دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ خدا خود فرماتا ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنَ النَّاسِ، یہ قرآن ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا بعض لوگوں سے وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ان کے مطمع نظر صرف دنیا اور دنیا کی لذتیں ہیں۔ فرمایا ہم انہیں دنیا تو خوب دیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں اگلی آیت میں نہ پڑھوں تو مجھے خود مزہ نہیں آتا۔ مومن کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فرمایا یہ جو اہل ایمان ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل نظر ہیں، اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی عطا فرما لیکن آخرت بھی عطا فرما۔ صرف دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کی بات ہے، گزری جائے گی۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ ہماری آخرت کو بھی بہترین بنا دے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جب آپ کے آسرے کے علاوہ کوئی سہارا اور آسرا نہیں رہے گا، اس وقت ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی نجات دینا۔ یہ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے، لیکن وہ جو پہلا طبقہ ہے وہ تو دجال کے مکمل ساتھی ہوں گے، ان کا مطمع نظر ہی دنیا ہوگا، وہ آخرت چاہیں گی نہیں۔ اور اعلان ہو گیا قرآن میں کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ دیگر آیات میں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے خریدا، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یا قرآن نے ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے دنیا بنانے کے لیے ناجائز علوم کو سیکھا،
فرمایا وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے اور نفع نہیں دے سکتی، بہت بری خریداری کر رہے ہیں، کاش کہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہم بہت برا کر رہے ہیں۔ اور ایمان والے اگلی آیت تو پھر پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ اپنے موقف پہ نظر ثانی کرتے، ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ سے وہ بہترین بدلہ پاتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ سے وہ بدلہ پاتے جسے دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دلوں کو بھی قرار آ جائے گا، لیکن لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ ابھی تو ان کی آنکھوں پر وہ پٹی پڑی ہوئی ہے دجالیت کی، اس لیے ان کے سامنے دنیا 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 ہے، آخرت نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اہل ایمان نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو مکمل دجال کے ساتھ ہوں گے، اس لیے اس کا شکار وہ نہیں ہوں گے، وہ تو اس کے ساتھی ہوں گے۔ اس کا شکار اہل ایمان ہوں گے، اور جو دجالی فتنہ ہے اس وقت اس کا شکار بھی اہل ایمان ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہیں بھی کسی کافر کے خلاف بین الاقوامی الغار نہیں ہو رہی، ہر جگہ امت مسلمہ پٹ رہی، کٹ رہی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جن کی محنت سے دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا وہ یہی ہے۔ اس لیے انہیں مارو، انہیں مٹاؤ، انہیں ہٹاؤ۔ تو دجالیت اور دجالی فتنے کا پورا شکار اور اصل ہدف وہ مسلمان ہے، اور اسے شکار کرنے کے لیے اور دجال کی راہیں ہموار کریں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اصل دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب منبر و محراب اس کے ذکر سے خاموش ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کا ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ بدبخت ہماری زندگی میں نہ آ سکے۔ تو بہرحال یہ دجالیت پہلے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی جو تقریباً لے چکی ہے، اور پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، ہر طرف سے فتنے اٹھیں گے۔ اور یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ، یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت ہماری لائبریریوں کی زینت ہے۔ بخاری، مسلم اور یہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کے بعد اہل علم کے ہاتھ جس کتاب کو کلیدی مقام حاصل ہے وہ ان کتابوں میں شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ بھی ہے۔ وہاں انہوں نے اس پر تبصرہ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دنیا میں انقلاب کا فیصلہ کیا تو اس کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج میں جب اللہ نے عملاً یہ دکھایا کہ اب حکومت بنو اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل کر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ رہی ہے، تو وہ سفر معراج کا آغاز بھی بیت المقدس اور مسجد الاقصی سے ہوا ہے۔ پہلے تو اسرا ہے، زمینی سیر ہے۔ جب حضور کو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا تو اس کا آغاز مسجد الحرام یا مسجد نبوی سے نہیں فرمایا، مسجد اقصی سے فرمایا، اور عملاً یہ بتایا کہ اب حقیقتاً اور جسداً اور وجوداً
تو حضور کو بلند کیا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پر ان کے قدموں میں آنے کی برکت سے امت محمد رسول اللہ کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سارے نبیوں کو یہاں بلا کر حضور کی قیادت میں نماز ادا کروا کر بتایا کہ اب قیامت تک کے لیے قیادت اور سیادت محمد رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ کر دی۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی انقلاب آئے گا تو انقلاب کا آغاز یہیں سے ہوگا، اور اس وقت عالمی سیاست کا مرکز اور اہل اسلام اور اہل کفر سب کی نظروں کا مرکز وہ سرزمین فلسطین اور بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے۔ تو لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب امام مہدی کی قیادت میں امت جہاد کا پرچم اٹھائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ مختلف روایات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی حسنی اور حسینی سید والد محترم کی طرف سے، وہ حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی اصلی سید ہوں گے، اور وہ مدینہ منورہ سے چلیں گے اس خطرے سے کہ لوگ میری بیعت نہ کریں۔ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہیں گے، یہاں سے وہ مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں پر انہیں طواف کے دوران پہچان لیا جائے گا، اور پھر بھی وہ چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگ انہیں اصرار کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد کریں گے۔ اور یہ بھی مختلف روایات کا خلاصہ ہے کہ خراسان سے یہ جو پشاور کے اوپر کے علاقے ہیں، افغانستان کا 2/3 اور کچھ ایران کے علاقے، اور یہ اور بعض روایات میں ہند کے لفظ یا سندھ کے لفظ، یہ مختلف روایاتوں میں آیا ہے کہ ادھر سے فوجیں جائیں گی، مجاہدین جائیں گے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی سرزمین تک انہیں کوئی نہیں روک پائے گا، اور وہ جا کر امام مہدی کی ساتھی بنے۔ ادھر سے جب امام مہدی جہاد کا پرچم بلند کریں گے مکہ مکرمہ سے، تو شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ مقام بیضا پر اللہ کی طرف سے عذاب ان پر آئے گا اور وہ زمین میں دھنس جائے گا، یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اور ادھر سے یہ چلیں گے اور امت کی قریب امت کا اکثر حصہ دجالی فتنے کا شکار ہوگا، اور وہ امام مہدی کے مخالف کھڑا ہوگا، وہ اس جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرے گا، اور وہ کہیں گے جناب پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے، اس وقت صہیونیت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں۔ کیا بدر میں کفار سے لڑنا مسلمانوں کے بس میں تھا؟ 7-8 تلواریں تھیں اور چند گھوڑے تھے، اور ایسے صحابہ بھی تھے جن کے لیے پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھے، پورے لباس بھی نہیں تھے۔ کیا اس وقت لڑنا مسلمانوں کے اختیار میں تھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے 313 کو میدان میں لا کر، ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر کیا کیا؟ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض ابدا۔ الہ العالمین، میں نے زندگی کی جمع پونجی لا کر میدان میں کھڑی کر دی، اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو کرۂ ارض پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ گویا انداز یہ تھا، میرے آقا نے دامن پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر رب العالمین سے گزارش کی، یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے زندگی میں محنت لگا کر، خون بہا کر، آنسو بہا کر، ساتھی ذبح کروا کے کر دیا ہے، اب آپ جانے اور آپ کے یہ نیک لوگ جانے۔ تو پھر اللہ نے 313 کو 1000 پر وہ تاریخی غلبہ دیا جسے رہتی دنیا تک دنیا کفر بھی یاد رکھے گی، دنیا اسلام کا بھی فخر رہے گا۔ لیکن کسی صحابی نے نہیں کہا
کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ان سے ٹکرانا. ہماری بنیاد یہی ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ان کی مبارک زندگی پر کیسے عمل کرنا ہے. اگر عملی طور پر کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو پھر قرآن بولتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. فرمایا اگر عملی طور پر کسی جماعت کو اسوہ رسول میں ڈھلا ہوا دیکھنا ہے تو پھر جماعت صحابہ کو دیکھ لو. پھر دیکھو نا جب ساری دنیا کفر متحد ہو کر مدینہ منورہ پہ یلغار کرنے آ گئی تو صحابہ کرام نے دیکھ کر یہ نہیں کہا ہمارے بس میں نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے ایمانی جذبے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے. اور بعض ان میں سے وہ ہے جن سے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے، اور جو دنیا میں رہ گئے وہ بھی اللہ کی طرف سے شہادت کے منتظر ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ انہیں اپنی سچی جزا عطا فرما کر انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے، اور اللہ نے کر کے دکھا دی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن امام مہدی جب اٹھیں گے اور جہاد کا پرچم بلند ہوگا تو بہت سارے لوگ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، بہت بڑا طبقہ منافقت کی روش اختیار کرے گا اور جہاد میں شریک نہیں ہوگا اور کہے گا جناب دیوار میں سر مارنا عقل مندی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ دجالی فتنے کا شکار ہو کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا. وہ سمجھے گا، کہے گا بھی صحیح کہ جناب ان کے ساتھ جانا تو مرنا ہے، وہ اس کو نظر انداز کر دے گا کہ مسلمان کے لیے مرنا نہیں، مسلمان کے لیے تو مرنا بھی جینا ہے. ہم کوئی مر کے فنا تو نہیں ہوتے، ہمارے لیے تو لفظ ہے انتقال. کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا، اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں فلانا دنیا تو ٹر گیا. اس کا مطلب ہے اس جہان سے اس جہان میں گیا ہے، فنا نہیں ہو گیا. یہ تو غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی. علامہ اقبال بڑا روشن دماغ تھا، اس نے کہا غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ ایک زندگی کی شام ہے، عارضی زندگی کی شام ہے، ہمیشہ کی زندگی کا سویرا ہے. اللہ کرے ہمارے لیے بہت سویرا بن کے آئے، اندھیرا بن کے نہ آئے. تو جو روشن دماغ ہوں گے، ایمان کی روشنی جن کے دلوں میں چمکے گی، ان کے لیے موت سویرا بن کے آئے گی، ان کے لیے موت عید بن کے آئے گی. اور پھر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے حضور کے صحابہ یاد آتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہر بات میں کھینچ کے ابو بکر کو لاتے ہیں. کاش کے حشر میں رب بھی کہہ دے کہ یہ ہر بات میں ابو بکر کرتا تھا، چلو ان کے صدقے میں اس کا بیڑا پار کر دیں. ہمارے لیے سودا مہنگا نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اس پر آر بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. نبی کے صحابہ کرنا ہماری رضا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، میری نجات اسی سے وابستہ ہے. حضور کے صحابہ کے لیے جب موت آئی نا تو اندھیرا نہیں سویرا بن کے آئی، غم نہیں عید بن کے آئی. وہ دیکھو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ جملہ چمک رہا ہے
حبشے کا کالا بلال جسے جمال محمد نے روشن کر دیا، جسے جمال مصطفیٰ کی کرنوں نے چمکا دیا، وہ دنیا سے جا رہے اور ساتھ سرانے بیٹھی ہوئی حضرت بلال کی زوجہ نے حضرت بلال کے آخری لمحات کو دیکھا، ان کی زندگی کے ساتھ کو دیکھا، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ان کے ذہن میں گونجے اور ایک جملہ کہا، کہنے لگی واہ کربا، ہائے افسوس، ہائے پریشانی اور غم، آج میری زندگی کا ساتھی بلال دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حضرت بلال نے آخری لمحات میں موت کے قریب آتے ہوئے بیوی کی زبان سے جملہ سنا تو تڑپ کے کہا، یہ نہ کہو واہ کربا بلکہ کہو واہ کربا القی غدم محمدن و صحبہ۔ یوں نہ کہو کہ آج پریشانی کا دن ہے، بلکہ یوں کہو آج تو خوشی اور مسرت اور عید کا دن ہے، ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، محمد اور محمد کے صحابہ سے بلال ملنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے دلوں میں ایمان کا نور چمکتا تھا۔ کاش 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 کہ اللہ کچھ کرنے ہمیں بھی نصیب کر دے۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، ایمان کو چمکانے کا وقت ہے، ایمان کو بنانے کا وقت ہے۔ یہ بھی پرانا ہو جاتا ہے اور اس پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت اور تعلیم سے ایمان چمکتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بلکہ فرمایا اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے جن کے دلوں میں ایمان زندہ ہوتا ہے، دنیاوی فتنوں میں آ کر کچھ اس کی کیفیات میں جب کمی آنے لگتی ہے، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان کی کرنیں پھر سے بیدار ہو جاتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ سارے سہارے چھوڑ کر ان کے دل کی نگاہیں اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان چمکتا ہے قرآن کی آیات کی برکت سے۔ صحابہ کا ایمان تو چمکا ہوا تھا، ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اتنا ایمان نصیب کر دے کہ ہم دجال اور دجالیت کے فتنے سے بچ سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا طبقہ وہ دجالیت کے جال میں آ کر امام مہدی جیسے اللہ کے ولی کا اور آل رسول کے ہونہار فرد کا بھی ساتھ نہیں دے گا۔ وہ دنیا کی زیب و زینت میں مست ہو جائیں گے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیں گے، جبکہ ہماری میراث تو یہ ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور ایک بچھونے پر آرام فرما ہے اور حال یہ ہے کہ میرے آقا کے مقدس جسم پر بچھونے کے سخت ہونے کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ فبکا عمر جیسا جری انسان بھی یہ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا اور برداشت نہ کر سکا۔ حضرت عمر رونے لگے، عمر کی آنکھیں برسی اور عرض کی آقا کیسر و کسرا تو بڑے بڑے محلات میں رہے ہیں اور آپ کے مبارک جسم پر اس سخت بچھونے کے نشان۔ آپ نے فرمایا عمر چپ کر رو نہیں، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے عیش و عشرت کی جگہ دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہمارا سب کچھ دنیا نہیں ہے، ہماری تو اصل منزل آخرت ہے۔
اور پھر اس کو مزید واضح کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان کے ساتھ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیونکہ وہ جو اصلی جنت ہے وہ تو کافر کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. فرمایا اللہ نے دنیا کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی. وہ کہتے ہیں دیکھو جناب، ہم نے فضاؤں پر بھی اپنا تسلط قائم کر دیا اور ہم نے دنیاوی زیب و زینت کے لیے کیا کچھ نہیں بنا دیا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. فرمایا جو لوگ رب کو چھوڑ کر ابلیس کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے دنیا سجا دیتا ہے. کہیں عورت کی زینت نظر آتی ہے، کہیں مال کی زینت نظر آتی ہے، کہیں جمال کی زینت نظر آتی ہے، کہیں سونا اور چاندی اہم ہو جاتا ہے، کہیں محل مال اور مویشی اہم ہو جاتے ہیں. یہ سارے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا حقیر سا نفع ہے، یہ دنیا کا حقیر سا سامان ہے. اس کے نشے میں اور مستی اور محبت میں آ کر یہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں. فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو روشن دماغ اور روشن دل والے اللہ والے، فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ فتنوں اور فسادات کے دور میں جب ہر طرف سے ملمہ سازی ہوگی، دنیا کی زیب و زینت چمک دمک کر دنیا کا ساز و سامان سامنے آئے گا بڑے میٹھے میٹھے لیبلوں کے ساتھ. فرمایا اس وقت بھی جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور دنیا کو صرف ضرورت کے درجے میں استعمال کریں گے، دنیاوی منافع کو دیکھ کر اللہ اور رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فرمایا ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے وہ جنت ہوگی، وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی. اور نہریں کس چیز کی؟ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. فرمایا اس پانی کی نہریں ہوں گے جس کا کبھی ذائقہ، رنگ اور بو نہیں بدلے گی. یہاں تو چند دن پانی کھڑا ہو جائے تو بدبو دیتا ہے نا. فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن. جنت کے پانی کا نہ رنگ بدلے گا، نہ ذائقہ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، بلکہ خوشبو ہی خوشبو مہکے گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ. یہ تو بہت ہی مزے کی آیت ہے. دنیا میں خالص دودھ کے پیچھے پھرتے ہوئے لوگ پریشان ہیں جناب، خالص دودھ نہیں ملتا، خالص شہد بھی نہیں ملتا. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ. یہاں تو 1 کلو خالص دودھ نہیں ملتا. فرمایا جنت میں اللہ خالص دودھ کی ایسی نہر جاری فرمائے گا کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے لیکن اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا.
وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر ہوگی، دودھ کی نہریں ہوگی جن کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور دنیا میں گندی شراب کے نشے میں لوگ مست ہو جاتے ہیں، جس کا ذائقہ بھی گندا، جس کا انجام بھی گندا ہے۔ فرمایا اللہ جنت میں خالص شراب کی نہریں چلائے گا، جو پینے والوں کو جب وہ پیئیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور دماغ خراب بھی نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، دنیا میں تو ایک بوتل بھی خالص نہیں ملتی، فرمایا اللہ جنت میں خالص شہد کی نہریں چلائے گا۔ اور یہ کن کے لیے ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، وہاں اور بھی میوجات ہوں گے اور اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے رحمان کی طرف سے انعام ہوگا، جنہوں نے خدا اور رسول کو پہلی ترجیح میں رکھا، دنیا کی زیب و زینت کو ٹھکرایا مگر رب کے قانون کو نہیں ٹھکرایا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ٹھکرایا۔ حالات جیسے کیسے بھی آتے رہے لیکن ہر حال میں انہوں نے کہا یا اللہ مدد، ہر حال میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی یہی کر کے دکھایا۔ یہ کسی حال میں بھی ڈگمگائے نہیں، یہ مصائب اور آلام میں بھی مسکرائے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فرمایا مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایمان لائیں گے تو ویسے ہی فری میں جنت میں چلے جائیں گے، آزمائش تو ہوگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب۔ فرمایا تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ بس کلمہ پڑھا اور جو مرضی کرتے رہیں جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ذرا ان لوگوں کی حال بھی دیکھو نا جنہیں اللہ نے آزمائش کی بھٹیوں میں جکڑا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں سے کہا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، دل کے کان کھول کے سنو اللہ کی مدد قریب ہے اور فتح تمہاری ہو۔ تو یہ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ مسلمان
کا مطمع نظر صرف دنیا نہیں ہے، دجالی فتنے کا سب سے بڑا جال دنیا کی زیب و زینت ہوگا۔ وہ دنیاوی منافع، پیسہ، ٹیکنالوجی اور عیاشی، اسی کے جال میں اہل ایمان کو پھنسا کر ان کا ایمان لوٹیں گے۔ تو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سارے دجالی فتنوں کا ہدف یہی ہے جو قرآن نے کہا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی ہے۔ یہ شہوات ضرورتیں نہیں کہا، ضرورت اور چیز ہے، خواہش اور چیز ہے۔ ضرورت کی تو انتہا ہوتی ہے اور خواہش کی انتہا نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اور دجالیت کا جال خواہشات کا جال ہوگا، اور وہ فتنہ خواہشات کے لیول میں کبھی عورت کا روپ اختیار کرے گا اور کبھی مال کا روپ اختیار کرے گا، کبھی سونا اور چاندی بن کے آئے گا اور کبھی جناب مال مویشی کی شکل میں آئے گا، اور مسلمان کے دل میں اترے گا، اور اس کا ہدف یہ ہوگا کہ اس کے دل میں جو سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے اسے نکالا جائے، اور بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہوگا، بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہوگا۔ چند خاصان خدا ہوں گے جو اپنے دل کی نگاہوں سے اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت کی نگاہوں سے اس فتنے کو پہچانیں گے اور وہ اس کا شکار نہیں گے، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے، وہ جو امت کی قیادت کرے گا، مرد کلندر فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان بھی موسم کے مطابق بارشیں برسائے گا اور زمین بھی موسم کے مطابق فصل دے گی۔ بہرحال یہ ذکر امام مہدی کا جہاد اور پھر اسی زمانے میں دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یہ تذکرہ جاری ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ جمعات کے خطبوں میں اس کو اس طرح تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو کہانی بطور کہانی نہیں سنا رہا، قرآن پڑھ پڑھ کے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں یہ چیز اترے اور ایمان و عمل اور دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں اترے، اور اللہ کرے ہم اس کا شکار نہ ہوں۔ یہ گزارش آخر میں پھر کر رہا ہوں، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس وقت ہم فتنوں کی لپیٹ میں ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ کہف کا معمول بنائیں، کم از کم پہلی اور آخری آیات تو ضرور پڑھا کریں، اور اگر پوری سورہ کہف ہر جمعے پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ آخر میں یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، مولانا امان نواز صاحب مدد العالی کی اس درسگاہ میں ایک بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اس کے اعزاز میں کل مغرب کی نماز کے بعد، کل بروز ہفتہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد العیاض جو تبلیغی مرکز ہے، یہاں پر ایک پروگرام ہوگا جس میں خطیب اسلام حضرت مولانا عثمان علی فاروقی صاحب خطاب فرمائیں گے، تو اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔